بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، انسان تو چاہیے تو وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس لیے کہ یہ اپنے مالت سے منہ زوری کرنے والی ہے. خدا کی قسم میں نے کسی پرہیزگار تو نہیں دیکھا کہ تقویٰ اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو. بے شک مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور منافق کا دل چاہتا ہے تو پہلے اسے دل میں سوچ لیتا ہے. اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے، اور اگر بری بات ہوتی ہے تو اسے پوشیدہ ہی رہنے دیتا ہے. اور منافق کی زبان پر جو آتا ہے کہہ گزرتا ہے، اسے یہ کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی بات اس کے حق میں مفید ہے اور کون سی بات مضر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہ ہوا اور دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک زبان مستحکم نہ ہو. پھر مولا فرماتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جس سے یہ بن پڑے کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمان کے خوان اور ان کے مال سے پاک و صاف اور اس کی زبان ان کی آبروریزی سے محفوظ رہے، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. پھر مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، خدا کے بندو یاد رکھو کہ مومن اس سال بھی اسی چیز کو حلال سمجھتا ہے جسے پارسال حلال سمجھ چکا ہے، اور اس سال بھی اس چیز کو حرام سمجھتا ہے جسے گزشتہ سال حرام کہہ چکا ہے. اور یاد رکھو کہ لوگوں کی پیدا کی ہوئی بدعتیں ان چیزوں تو جو خدا کی طرف سے حرام ہیں حلال نہیں کر سکتی، بلکہ حلال تو جو خدا کی طرف سے حرام ہے حلال نہیں کر سکتی، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. تم تمام چیزوں کو تجربہ و آزمائش سے پرکھ چکے ہو، اور پہلے لوگوں سے تمہیں پند و نصیحت بھی کی جا چکی ہے، اور حق و باطل کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اور واضح حقیقتوں کی طرف تمہیں دعوت دی جا چکی ہے. اب اس آواز کے سننے سے تاثر وہی ہو سکتا ہے جو واقعی بہرا ہو اور اس کے دیکھنے سے معذور ہی سمجھا جا سکتا ہے. جو اندھا ہو اور جسے اللہ کی آزمائشوں اور تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے، وہ کسی پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسے زبان تاریاں ہی درپیش ہوں گی، یہاں تک کہ وہ بری باتوں تو اچھا اور اچھی باتوں تو برا سمجھے گا. کیونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریعت کے پیروکار اور دوسرے بدعت ساز سے جن کے پاس نہ سنت پیغمبری کی کوئی سند ہوتی ہے اور نہ دلیل. وہ برہان کی روشنی بلا شبہ اللہ سبحانہ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں دی تھی جو اس دوران کے مانند ہو، جو کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی اور نمایاں وسیلہ ہے. اسی میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں، اور اسی سے آئینہ قلب پر جلا ہوتی ہے. باوجود یہ کہ یاد رکھنے والے گزر گئے اور بھول جانے والے یا بھلاوے میں ڈالنے والے باقی رہ گئے ہیں. اب تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی تو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ، اور برائی تو دیکھو تو اس سے دامن بچا کر چل دو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے فرزند آدم علیہ السلام، اچھے کام کر اور راست روح رہ. میرے سے اللہ اپنے پیارے رسول کے ساتھیوں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے. تاج ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.